ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 پر ستاروں کے ستارے, اور آج کا ہمارا روشن ستارہ وسیع شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. معظم خان صاحب, عالیہ نذیر اور ماموں بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی دیر سے گپ شپ لگا رہے ہیں, وسیع بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک کوئی زبردست سا شعر ہم نے آپ کو نہیں سنایا, تو ببر شعر سناتے ہیں. وسیع بھائی کچھ ہو جائے ذرا, شعر لاہور کے نام. بالکل ہی تازہ ایک غزل ہے, اس کی شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. بھول سکتا ہے انہیں کوئی بھی ایسے کیسے, بھول سکتا ہے انہیں کوئی بھی ایسے کیسے, لوگ اس دل میں بسا کرتے ہیں کیسے کیسے. بھول سکتا ہے انہیں, آپ کے نام بھی ہے, بھول سکتا ہے انہیں کوئی بھی ایسے کیسے, لوگ اس دل میں بسا کرتے ہیں کیسے کیسے. یہ میرے یار کی آنکھوں میں رہا کرتی تھی, یہ میرے یار کی آنکھوں میں رہا کرتی تھی, پوچھئے کچھ نہ ہوئی دوستی میں سے کیسے. واہ واہ, میں سے کیسے. یہ میرے یار کی آنکھوں میں رہا کرتی تھی, پوچھئے کچھ نہ ہوئی دوستی میں سے کیسے. اور وہ تو انمول ہے نایاب ہے اکلوتا ہے, وہ تو انمول ہے نایاب ہے اکلوتا ہے, اس کی تشبیہ کریں ہم کسی شے سے کیسے. واہ واہ. وہ تو انمول ہے نایاب ہے اکلوتا ہے, اس کی تشبیہ کریں ہم کسی شے سے کیسے. اور زندگی سے تجھے بے دخل تو کر دیں جانا, زندگی سے تجھے بے دخل تو کر دیں جانا, پر تو نکلے بھی تو نکلے رگو پیسے کیسے. ہائے ہائے ہائے. زندگی سے تجھے آپ کو یہ والا شعر ماموں نرم گئے ماموں. زندگی سے. اچھا ایک شعر, ایک اور غزل ہے, اس کا ایک شعر ماموں کے لیے. پلیز پلیز پلیز. ہے ماموں آپ کے بڑے کام کا شعر ہے. واہ, ویسے بھی ہم ماموں کے لیے. ارشاد ارشاد. تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن, تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن, میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی طرح. واہ. ماموں ہی لکھ لیں, بڑے کام کا ہے. بہت کام آئے گا. میں چاہا ہے تجھے پہلی محبت کی طرح, میں نے چاہا ہے تمہیں. اچھا میں سمجھا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے بھی ایک سنائیں. اچھا میں نے چاہا ہے, تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن, میں نے چاہا ہے, میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی طرح. ویسے میں سب کو ایسی ہی باتیں کہتا ہوں. اینی وے, اچھا میں معظم صاحب کے حوالے سے ایک بات ضرور کر رہا ہوں, وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ معظم صاحب نے جو کہا نا جنونی ہونے والی بات, عموماً میرے بارے میں تاثر یہ ہے کہ میں ایک سافٹ اسپوکن آدمی ہوں, اور یعنی کہ ایگریشن اور یہ چیزیں میری پرسنالٹی کے ساتھ عموماً لوگ نہیں ریلیٹ کرتے. اور اگر کبھی آپ کو نجی حوالے سے کہیں کو غصہ آتا بھی ہے تو میڈیا کے حوالے سے ایک تاثر یہی ہے بہرحال کہ یہ ایک بہت سویٹ اور سافٹ آدمی ہے. لیکن جو انہوں نے جنونی والی بات کی, یہ بالکل تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس طرح کا آدمی جو ہے وہ کتنا جنونی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بالکل ٹھیک کہا. مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیے کہ جیسے غالب ہے, میر ہے, جو میرا کام کے لوگ تھے, یا ڈرامہ جب ہم لکھتے تھے تو جو ہمارے سینئرز کے ڈرامے تھے, مجھے ان کے کیریکٹرز, جملے اور بے شمار چیزیں جو ہیں وہ زبانی یاد ہوتی تھیں. افسانوں کی لائنیں پوری زبانی یاد, اس لیے یاد نہیں ہوتی تھی کہ میں ذہانت کا اس سے تعلق یقیناً ہوگا, لیکن اس کو اتنی بار پیشن اتنا تھا اپنے کام کے حوالے سے. یا ابھی پچھلے دنوں ایک فیز آیا تھا شاعری کا مجھ پہ, تو آپ کو حیرت ہوگی. اب لازم بات ہے کہ آپ کی طرح تو ینگ نہیں ہوں, بہرحال ایک ایج ہوتی ہے بالکل ہی ٹین ایج جیسے ہے. تو ابھی آئی ایم ناؤ 37 38. تو اس کے باوجود میں تین دن تک تو لٹرلی میں جاگتا رہا ہوں, 3 دن رات, اور ان کو نوٹ کرنے کے لیے اور اس کو وہ کرنے کے لیے. یعنی وہ پیشن لیول ابھی بھی, ہاں وہ جو جنونی والی بات کی انہوں نے, وہ مجھے حیرت بھی ہوئی کیونکہ وہ بہت ہی پرسنل بات ہے میری. اور میرے خیال میں شاید میری بیوی یا 1-2 لوگ اور جو بہت ذاتی حوالے سے مجھے جانتے ہوں وہ جانتے ہیں. لیکن آج شہر لاہور بلکہ ملک پاکستان سب جان گئے. ویسے شاہ نے خود بتایا ان کے ستاروں کا اگر ذائچہ بنائیں ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کے اکارڈنگ, تو یہ جنون ہمیں ذائچے میں ملتا ہے. وہ بتا دوں گا آپ کو. میں سب سے بڑی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ذائچہ میرے لیے بڑا عجیب و غریب ہے. اچھا. اس کی وجہ ہے کہ کچھ چیزیں نہیں ہیں اس میں, اور وہ ساری شامل ہیں اس میں. اچھا. اب آپ کا جو اسینڈنٹ ہے وہ کیپریکون ہے. کیپریکون میں مرکری اچھا نہیں ہوتا, جو برین کا سیارہ نکھند ہوتا ہے, اسی میں وینس پڑا ہے. آپ کی شاعری کا, آپ کی محبت کا, وہ بھی نکھند ہوتا ہے. اس میں خداوند کریم نے آپ پہ ایسا رحم کیا کہ اس کے بیچ میں جوپیٹر آ کے مل گیا. اچھا. جب جوپیٹر مرکری کے ساتھ مل جائے گی تو انٹیلیجنٹ آدمی بناتا ہے. اگر جوپیٹر اس کے ساتھ نہ ہو تو آپ کہیں مزدوری کرتے ہوتے. اور وہیں پہ وینس پڑا ہے جو کہ آپ کا یہ آرٹ اور چیزیں آپ کے اندر داخل کر رہا تھا. اب اس کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں, یہ آپ پہ خاص کرم ہے اللہ کے, جو ایسی قسمت ماشاء اللہ, اور اس کی کوالٹیز تو کمال ہے. اس کو میں رات گھنٹے
लॉयल, ऑनेस्ट, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल। ये मेरी बेगम नहीं मानती सारी चीजें। फिर दोहराइए जरा। ये लोग लॉयल होते ये दोहरा दीजिए भाभी जी, जरा ये लोग सुनिए। लॉयल, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्ट लोग होते हैं। आप शादी कभी बेईमानी नहीं कर सकते, ना कभी होगी, और बहुत अच्छी बात है ये। और अगर अभी ऐसा कुछ हो गया तो भाभी ने आगे आपसे पूछना है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। आपके यहाँ जो एक चीज़ है ना, वीनस की चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। आप आइडियलिज्म के मालिक हैं। एक क्लैश होता है आपके यहाँ कि जो चीज़ आप लेके आइडियलिज्म लेके पैदा हो, उसमें अगर कभी कुछ शामिल करने की कोशिश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शामिल करने को नहीं होगा, आपके यहाँ क्लैश हो जाएगा, आप उससे पीछे हट जाएंगे, और फिर आपकी क्रिएशन वही नेचुरल क्रिएशन आ जाएंगी, वो काम करेंगी। बहुत बड़ी, कभी कभी आपको गुस्सा भी आ जाता है, रिसेंटफुल, आप बिटर भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो कोई ऐसा परमानेंट नहीं, थोड़ी वक्ती तौर पे होता है। बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात। और इसमें सबसे जो अच्छी बात है, वो जो डिसिप्लिन लोग अपने उसमें लाइफ में डिसिप्लिन होते हैं, और हर चीज़ की अहमियत को समझते हैं, और बड़े बड़े सब्र का उसका अदा करते हैं। और दूसरी बात, सबसे जो बड़ी चीज़ है कैप्रिकॉर्न के इनके अंदर जो है, वो है इनकी अनार खुददारी। उसे हाथ से जाने नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट। इनके यहाँ एक शायद छोटी सी बात करूँ, हमको अगर महसूस ना करें तो, वीनस की यहाँ कंडीशन ऐसी है कि ये लोग, इनका एक प्रॉब्लम है, मोहब्बत भी कर रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं, लेकिन उसका इजहार वैसे नहीं करेंगे, मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, नहीं, डर कोई नहीं उसमें। नहीं, ठीक कह रहे हैं। मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, और ये गिला जो है ये मेरे जो करीब लोग हैं उनको रहता है कि बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर से बेगम को, ख़ास तौर से बेगम को, कि इनके एक्सप्रेस जो है वो उतना नहीं हो नहीं पाता। मुझे पता नहीं, अजीब सा लगता है। अच्छा, आई एम सरप्राइज्ड टू हियर बिकॉज़ आपकी तहरीर से तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और अच्छा, और मैं उसका साइकोलॉजिकली मैं उसका नतीजा, मैं ये सोचा करता था कि शायद मैं लिखता हूँ और लिखने की वजह से मेरा एक्सप्रेशन सारा उधर कन्वर्ट हो जाता है। मुझे ये लगता था शायद ये रीज़न है, हो सकता है। और इनके यहाँ एक आदमी बैठा हुआ था जब ये पैदा हुए, जो कि नाम और शोहरत चाहता था, जिसे उसे नेम एंड फेम। हाँ, वो बंदा बहुत देर से काम कर रहा था। कि आप ये देखेंगे 93, 94, 95 में बहुत मेहनत है इनकी, बहुत चाहत है इनकी, लेकिन 96 से वो शुरू हुआ, 97, 98 यहाँ आगे के लिए कोई सीधी बात। और अभी एक टुकड़ा गुजरा आपका, अभी तो एक वक्त आ रहा है शाह साहब, इसको याद रखना, ये याद दिलाना चाहिए। जून 2011 से 12-13, ये आपकी ज़िंदगी का टॉप मोस्ट इलाका, ये अभी जून से, हाँ, कमाल का होगा। 2 महीने और आपका ये वहाँ आ रहा है, जिसकी वजह से आपके 3 बेटे हुए, उसी मकाम पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसी मकाम पे आ रहा है, रिपीट हो रहा है, जो से इंशाल्लाह ये बिगेस्ट पीस ऑफ लाइफ है। और अब इनका जो अल्लाह के फजल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये एक टुकड़ा बीच में आया था, दैट वाज 2004 and 5। ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आई थी आपको इसमें, अच्छा, इमोशनल डिस्टर्बेंस आई थी, ठीक है, वो खत्म हो गया था। अब कोई नहीं, अब तो यू आर गोइंग वेरी वेल इंशाल्लाह। मामू कह रहे हैं कि 2011 जून से वसी शाह के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइम शुरू हो रहा है, और जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स आप सबकी समर वेकेशन भी शुरू हो रही है, तो अल्लाह करे ये टाइम जो है पूरी कौम के लिए, क्योंकि आलिया काफ़ी अर्से से हमें कह रही है कि ये जून जुलाई पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है और बहुत अच्छी तब्दीली आएगी, हम सबकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आए पाकिस्तान के लिए, खास तौर पे दुआ कीजिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, सिटी 42 पर आप सब देख रहे हैं सितारों के सितारे।